یہ بات یاد رکھیے، جو دن ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے. ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو عزت دے گا، چونکہ اللہ نے مسلمانوں کو جذبہ جہاد دیا ہے. جب مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، اس وقت مسلمانوں کی عزت تھی، مسلمانوں کے پاس وقار تھا. لیکن جب قرآن چھوڑا ہاتھ میں موبائل آ گیا، تلوار چھوڑی تو ہاتھ میں بلہ آ گیا. تو آج ہم ذلت اور پستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن جب مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی اور اللہ کے دین کی دعوت دیتا آگے بڑھ رہا تھا اور فتنہ ختم کرنے کے لیے اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا تھا. اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کلسیاؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اس وقت مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، اور جذبہ جہاد یہ ہر اہل ایمان کے حصے میں ہونا چاہیے. میرے حضور نے دعائیں مانگی، اے اللہ میری آرزو یہ ہے کہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. اور جب شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے اور اس کے گناہ سارے پہلے معاف ہو جاتے ہیں. اور شہید عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا اور حشر کی سختی سے بھی محفوظ رہے گا. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. جو حافظ قرآن ہے وہ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور جو شہید ہے وہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. جب جذبہ جہاد ہمارے دل میں تھا تو کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. جب جنگ قادسیہ ہوئی تو حضرت خنسا اپنے 4 بیٹے لے کے آ گئی. یہ بوڑھی خاتون تھی، ان کے شوہر پہلے شہید ہو چکے تھے، اور 4 بیٹے لے کے آ گئی اور بیٹوں سے کہا کہ جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اس طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے. میں نے تمہارے نسب کے اندر خیانت نہیں کی، میں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، کبھی میں نے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کی. یاد رکھنا، تم نے پشت پہ تیر نہیں کھانا، تمہیں تیر لگے تو سینے پہ لگے. اور اتفاق ایسا ہوا جنگ قادسیہ کے اندر حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. جب ایک ماں کے 4 بیٹے ایک ہی وقت میں دنیا سے چلے جائیں تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتا ہے. لیکن تاریخ پڑھیے، جب حضرت خنسا کے پاس یہ پیغام آیا تو آپ نے پوچھا بتاؤ جنگ کے حالات کیسے ہیں؟ تو آنے والے نے کہا کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. کہا بتاؤ جنگ کے حالات کیسے ہیں؟ کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے فتح عطا کر دی. تو حضرت خنسا نے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی ہے، مالک تیرا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بنا دیا ہے. یہ جذبے تھے ماؤں کے. جہاد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اللہ کی راہ میں یہ جان قربان کر دیں. اور ایک ہمارا کام کرنے والا یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جو مسلمان ممالک کی بنی اشیاء ہیں ان کو خریدیں، اپنے ملک کی غیر معیاری چیزیں بھی خرید لیں. یہ مت سمجھو کہ ہم ایک سے کیا ہوگا، اگر میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کروں تو کیا ہوگا، تو پھر تو سارے سوچیں گے نا. ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے. فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ بنتا. تو میں اپنی ذمہ داری لوں، آپ اپنی ذمہ داری لیں، اور پھر جو اپنے گھر کے افراد ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں. اور جہاں تک ممکن ہو آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. یہودی اپنے نظریے کے فروغ کے لیے اپنی آمدنی کا 25% حصہ خرچ کرتے ہیں. ہمیں تو سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اور سارے وہ بھی نہیں دیتے. لیکن وہ اپنے جھوٹے اور سالسی نظریے کے لیے اپنی آمدنی کا 25% حصہ وقف کرتے ہیں. اور اگر کہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بندے سے کرنے سے کیا ہوگا. تو جب چیخا جلائی گئی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو چند پرندے یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو ایک پرندے نے کہا تھا کہ جو حق کی آواز اٹھاتا ہے، اللہ کا خلیل ہے، اس کے لیے
चिखा जलाई गई तो चलो हम चिखा बजा देते हैं। तो दूसरे परिंदे बोले हम कैसे बजाएंगे, ये साथ ही नदी बह रही है, हम वहां से पानी लेके आते हैं चूचों के अंदर, चिखा के अंदर डालते हैं। तो वो बोले तेरा दिमाग खराब है, इतनी बड़ी चिखा, इतनी बड़ी ताकत, हमारे चंद कतरे क्या करेंगे। उसने कहा कतरे करे ना करें, मैंने अपने हिस्से का काम करना। आने वाला जब मुअर्रख तारीख लिखेगा तो मेरा नाम हजरत इब्राहिम के जानसारों में आएगा। वो परिंदा उठा और पानी लाके चिखा के अंदर डालने लगा। अभी चंद कतरे डाले थे, हुक्म तो खुदा का था, या नारकूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा। जब आग बुझ गई तो वो परिंदा जूम उठा, तुम कहते थे कुछ नहीं होगा, देखो मैंने चंद कतरे डाले हैं, आतिश के साथ सर्द हो गया है। हम अपने हिस्से का काम करें। अगर हम वो दिन देख सके कि वे किबला अव्वल आजाद है तो हमें खुशी होगी, और अगर हम वो दिन ना भी देख सके हमारी नस्लें तैयार हो जाएंगी। हो सकता है कि नस्लें बढ़ती बढ़ती हजरत इमाम महदी की फौजों में शामिल हो जाएं। तो फिर वो वक्त आएगा कि पूरी दुनिया के ऊपर, मकान की हर छत के ऊपर और पहाड़ की हर चोटी के ऊपर एक ही झंडा होगा, और वो झंडा मेरे नबी का होगा।